अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स। जो स्टोरी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था अपनी पहली वीडियो में, आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि 40 साल पुरानी स्टोरी है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि ये हकीकी वाक़या है। तो अभी इस वाक़े को 40 साल से तकरीबन ऊपर हो चुके हैं। तो ये वाक़या ऐसा था कि एक सिंगर थी गाने बजाने वाली, जो पुराने ज़माने में लोग थे कि ये होता था कि सिंगर को फ़ोन करो, घर पे आएगी, घर में या कहीं छत पे या सहन के अंदर लगा के तो गाना गाएगी। और दुल्हन के लिए वो इतनी मशहूर हो गई थी कि वो सारी अपनी पोट्रीज़ और सारे गाने खुद लिखती थी। उसकी आवाज़ की खूबसूरती कि एक दिन वो किसी शादी पे गा रही थी उसी महल्ले के अंदर, लेकिन वहाँ एक घर था, वहाँ उस घर के अंदर कोई भी नहीं रहता था। तो उधर से किसी चीज़ का गुज़र हुआ, कोई लड़की थी जो उसको उसकी आवाज़ पसंद आ गई, वो चली गई। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ आगे क्या हुआ। आगे इस सिंगर को, नूरा जिसका नाम था, उसको एक कॉल आती है कि मेरी बेटी बहुत ज़िद कर रही है, प्लीज़। उसने कहा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है और मुझे बहुत सारी पार्टियां अटेंड करनी है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी और को देख लीजिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी बेटी कहती मैं शादी नहीं कर सकती जब तक कि आप लोग नहीं आओगे। सो करते करते वो मान गई। तो 500 दीनार पे उनका वो कांटेक्ट हो गया। उसके बाद रात के इतने बजे वो जब उस घर पे गए, तो जब वो घर पे जाती हैं तो आगे से वो देखती है कि घर है, लाइटें हैं, बच्चे हैं, शोर है, खाना बन रहा है, कॉफ़ी बन रही है, चाय वगैरह, खाना, लोग वेलकम करने के लिए दुल्हन और उसकी दुल्हन की बहनें और उसकी माँ आती है और उनको लेकर चली जाती है। बैठे कहाँ है भाई, कहाँ जाना है, कैसे हमने गाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ आपकी जगह, आप इंतज़ार कीजिए, अभी हम दुल्हन को तैयार करके तो आपको लेके जाते हैं जहाँ आपने बैठ के ये शो करना है। उन्होंने कहा ठीक है। ठंडा वंडा पीकर, चाय वाय पीकर वो बैठ गई। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो प्रोग्रामिंग शुरू हुई। तो सब बैठ के तो गाना और सिंगिंग शुरू हो गई। रात के तकरीबन 12 बजे कुछ दुल्हन आई, दुल्हन की बहनें आई। लेकिन जब वो आके मिलने लगी उस गाने वाली से, उनको वेलकम किया, तो जब उन्होंने उनको गले लगाया या उनके साथ सलाम किया, एक उनमें से जो लेडी थी, क्योंकि वो 7 औरतें थी और एक गाने वाली थी, एक लेडी को अजीब सा हुआ। उसने कहा तुमने नोट नहीं किया कि ये इनकी स्किन जो है ज़रा सख्त किस्म की है, बाल हैं और ये इनके चेहरे और हाथ बहुत गर्म हैं। तो उसने कहा नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। उस लेडी को शक हुआ, वो जो उनकी फिरगे में थी या उनके ग्रुप में थी। तो फिर वो बजाने लग गए दोबारा से। 1 बजे का टाइम हुआ, गाना बजता रहा। फिर कुछ औरतें आईं जो वो नाचने लग गईं। तो नाचते मस्त होते तो उनकी जो फ्रॉक थे जो उन्होंने पहने थे वो टांगों से थोड़े ऊपर हो गए। लेकिन जब इनकी नज़र पड़ती है तो वो हौल और वो खौफ, जब उन्होंने उनकी टांगें देखी तो वो टांगें इंसानी नहीं थी, वो टांगें एक गधे की और बकरी की मानंद थी, पर वो झूम रही थी, उनको नहीं पता। जब उन्होंने देखा तो उनमें से एक बहुत कमज़ोर दिल की थी लेडी, वो बेहोश हो गई। पर उसको पानी वानी डाल के उसने इशारा कर दिया कि रुकना नहीं है। गाने वाली जो थी उसने का इशारा किया रुकना नहीं है, हमें इस पार्टी को
اگر ہم رک گئے تو وہ سمجھ جائیں گی کہ ہمیں پتہ چل گیا. تو ایک من میں سے اٹھ کے پوچھنے لگی اس لیڈی کو کیا ہوا. اس نے کہا کچھ نہیں، اس کی طبیعت خراب ہے، اب یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس نے اسے کمرے میں جا کے سمجھا دیا کہ ابھی ہمیں اس وقت کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو شک ہو. اگر شک ہوا تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آ گئی. پھر کنٹینیو ہوتا رہا. جب رات کے 3 بجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اچانک سے گانا گانے لگ گئے. تو وہ گانے کے دوران میں گاتی کے دوران اچانک لائٹیں بند ہو گئی، سب کچھ بند ہو گیا، اندھیرا سا چھا گیا. اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوا. اندھیرا، یہ پارٹی، یہ بچے، یہ شادی کی فنکشن یہ تھا، یہ ریسیپشن تھا، یہ سب دھولن وغیرہ، یہ کہاں گئے لوگ. اچانک سناٹا، گھر میں سناٹا. ایک بنجر گھر دیکھا اور وہ ادھر بیٹھی ہوئی چلا رہی ہیں، ایک دوسرے کو چلا رہی، ان کو راستہ نہیں مل رہا. اللہ سے اسی وقت یہ گانے والی نے، سنگر نے دعا کی، یا اللہ اگر آج میں خیر خیریت سے اس جگہ سے نکل جاؤں گی تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میرے اللہ، میں کبھی بھی اس گانے کے پاس قریب بھی نہیں جاؤں گی اور نہ میں کبھی کسی شادی میں جا کے گانا بھی نہیں گاؤں گی. اوکے، یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ کئی کرتے کراتے ایسا وہ نکل گئی، راستہ مل گیا، وہ نکل گئی باہر. انہوں نے اپنا سامان اٹھایا، بھاگتی سڑک پر نکل آئی. جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو نہ وہ لائٹیں ہیں، نہ وہ گھر ہے، نہ وہ کچھ ہے، نہ سناٹا سا ہے. ادھر سے ایک آدمی آ رہا تھا، صبح کی تہجد کی نماز کے لیے مسجد جانا تھا، بوڑھا سا آدمی تھا. اس نے کہا یہ تم لوگ کون ہو؟ تم انسان ہو یا کیا ہو؟ اس نے کہا ہم انسان ہیں، ہم سنگر ہیں، ہم ادھر شادی. اس نے کہا شادی اور اس گھر میں؟ یہ تو 15 سال سے یہ گھر مہجور پڑا ہے، اس میں تو نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. یہ تو اس پہ تو پورے نعتوں کا قبیلہ ہے، اس پہ ایسی آتمائیں رہتی ہیں، ایسے قبیلے رہتے ہیں جو کبھی یہ گھر بھس نہیں سکتا. آپ کیا کہہ رہی؟ اس نے کہا یہی ہوا ہمارے ساتھ. اچانک سے وہ پھر گاڑی میں بیٹھ کے گئی اور اس نے کہا یہ شکر کرو کہ آج تم بچ کر باہر آ گئی ہو کسی وجہ سے، لیکن اگر جو بھی اس گھر کے اندر گیا ہے اور جو بھی ہے وہ مرض میں مبتلا ہو اور پھر اینڈ میں مر گیا. لیکن مجھے نہیں پتا تم لوگوں کو کیسے بچ گئے اور تمہیں کیسے جانے دیا وہاں سے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. جب وہ مڑ کے دیکھتی، اندر جا کے دیکھتی ہے، ایک بنجر سا گھر ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی سی پرانے زمانے کا گھر ہے جس میں نہ بندے کی ذات ہے، یعنی کوئی بہت ہی پرانا. لیکن اس نے کہا اب چلی جاؤ، اب آئندہ سے اس جگہ پہ کبھی بھی نہ آنا، کسی جگہ پہ اس وقت نہیں آنا جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے. اس لیے کہ ہم آپ کو اس سٹوری سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ کہاں بھی جائیں گے، جس کو بھی آپ کو کوئی بلائے گا یا آپ کہیں جائیں گے، آپ کو یہ ہے کہ آپ کو یہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں. آپ انویسٹیگیٹ کریں کہاں جا رہے ہیں کہاں. لیکن اس زمانے میں تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اگر یہ چاہے تو انسانوں میں انسانی روپ میں بھی آ سکتی ہے اور سب کام کر سکتی ہے اور غائب بھی ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو اس کہانی کے ساتھ الوداع کہتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ ہمیشہ آپ آیت الکرسی اور اللہ کا نام نہ بھولیے گا، اپنی نماز قائم کریے گا اور آیت الکرسی کا ورد رکھیے گا. جہاں بھی جائیں، گھر سے باہر جائیں، پر ہمیشہ آیات کتاب اللہ یاد کریں، کیونکہ یہ جب آپ یاد کریں گے تو یہ چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی. ان کی غلطی تھی تو انہوں نے توبہ کر لی، لیکن کچھ عرصہ گزرا تو 10-20 سال کے بعد وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے کسی کی ریکویسٹ پہ اپنی بیٹی کی شادی پہ بیٹے کی اور بیٹی کی شادی میں ان کو بلایا تھا. تو انہوں نے جو آخری شو کیا تھا اس کے بعد وہ گھر جا کے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انسان جو ہے ہمیشہ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
اور آپ کو ابھی اس کہانی کے ساتھ الوداع کہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ میں آؤں گی آپ کو پھر اور نئی مزید کہانی. آپ لائک کیجئے میری کہانی کو اور سبسکرائب کیجئے اور پلیز آپ بھولیے گا نہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.